السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 7 ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ اب آگے بنانے کا قاعدہ دے رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔ تو ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔ اب نیچے گردان دے رہے ہیں، گردان ماضی استمراری معروف۔ می پرورد وہ پالتا تھا، صیغہ واحد غائب۔ می پروردند وہ پالتے تھے، صیغہ جمع غائب۔ می پروردی تو پالتا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ می پروردید تم پالتے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ می پروردم میں پالتا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ می پروردیم ہم پالتے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ نیچے بتا رہے ہیں اردو میں مصدر کے آخر سے نا دور کر کے تا تھا لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا تھا۔ گردان ماضی استمراری مجہول۔ پروردہ میں شد وہ پالا جاتا تھا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ میں شدند وہ پالے جاتے تھے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ میں شدی تو پالا جاتا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ میں شدید تم پالے جاتے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ میں شدید تم پالے جاتے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ میں شدم میں پالا جاتا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ میں شدیم ہم پالے جاتے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ اب نیچے سوالات دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے می داخل کرتے ہیں۔ یعنی ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے می داخل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ گردان میں دیکھ لیں کہ پرورد یہ کیا ہے؟ ماضی مطلق تھا، اور یہ پرورد کے بعد می ہے اور شد سے پہلے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ تو ماضی استمراری مجہول کی گردان ہے، پروردہ می شد، پروردہ می شدند، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ سوال نمبر 3 ہے، ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں ماضی استمراری کی تعریف کر دیں کہ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اور ماضی بعید کہتے ہیں ماضی بعید وہ فعل ہے جس کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ تو یہی قاعدہ آپ کو نقل کرنا ہے کہ ماضی مطلق سے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، می خفتی کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ، یعنی معنی بتاؤ۔ اچھا، می خفتی کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ، جس کا صرف معنی بتانا ہے۔ تو می خفتی جو ہے یہ صیغہ واحد حاضر ہے، اور اس کا معنی ہے تو سوتا تھا۔ می خفتی یہ صیغہ واحد حاضر ہے، اس کا معنی ہے تو سوتا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، ہم پہچانتے تھے اس کی فارسی بناؤ۔ ہم پہچانتے تھے اس کی فارسی ہے می شناختیم، ہم پہچانتے تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔ تو شناخت سے ماضی استمراری
معروف کی گردان ہوگی می شناخت، می شناختند، می شناختی، می شناختید، می شناختم، می شناختیم۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8، آمرزیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔ تو آمرزیدہ می شدید کا ترجمہ تم بخشے جاتے تھے، تم بخشے جاتے تھے۔ اب مصدر ہے استادن، مصدر کھڑا ہونا، نشستن مصدر بیٹھنا، یہ نشستن نہیں بلکہ نشستن ہے، نشستن مصدر بیٹھنا، آمدن مصدر آنا، رفتن مصدر جانا، پوئیدن مصدر دوڑنا، جستن مصدر کودنا۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ می جستی، اس کا معنی ہے تو کودتا تھا، می جستی تو کودتا تھا۔ پوئیدہ بودند، پوئیدہ بودند کا معنی ہے وہ دوڑتے تھے، پوئیدہ بودند کا معنی ہے وہ دوڑتے تھے۔ اس کے بعد می رفتم، می رفتم کا معنی میں جاتا تھا، می رفتم کا معنی میں جاتا تھا۔ نمی آمدید، نمی آمدید کا معنی ہے تم نہیں آتے تھے، نمی آمدید تم نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد می نشست، اس کا معنی ہے وہ بیٹھا تھا، می نشست وہ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ہے استادہ بودیم، اس کا معنی ہے ہم کھڑے ہوئے تھے، استادہ بودیم ہم کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے پرسیدہ می شدید، پرسیدہ می شدید کا معنی ہے تم پوچھے جاتے تھے، پرسیدہ می شدید کا معنی ہے تم پوچھے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے آوردہ نمی شدند، آوردہ نمی شدند کا معنی ہے وہ نہیں لائے جاتے تھے، وہ نہیں لائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہے آمرزیدہ شدئی، اس کا معنی ہے تو بخشا گیا ہے، آمرزیدہ شدئی تو بخشا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے نمی خندیدم، اس کا معنی میں نہیں ہنستا تھا، نمی خندیدم کا معنی میں نہیں ہنستا تھا۔ اس کے بعد ہے می پاشید، می پاشید کا معنی وہ چھڑکتا تھا، وہ چھڑکتا تھا۔ اس کے بعد ہے شناختہ نمی شدم، اس کا معنی ہے میں نہیں پہچانا جاتا تھا، میں نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اب فارسی بناؤ، اردو الفاظ ان کی فارسی بنانی ہے۔ فرما رہے ہیں ہم آئے تھے، اس کی فارسی بنے گی آمدہ بودیم، ہم آئے تھے آمدہ بودیم۔ اس کے بعد ہے وہ بیٹھے تھے، وہ بیٹھے تھے، اس کی فارسی ہے نشستہ بودند، وہ بیٹھے تھے نشستہ بودند۔ اس کے بعد ہے تم دوڑتے تھے، تم دوڑتے تھے، اس کی فارسی ہے می پوئی دید، می پوئی دید تم دوڑتے تھے۔ اس کے بعد وہ نہیں کودتا تھا، تو وہ نہیں کودتا تھا، اس کی فارسی ہے نمی جست، نمی جست وہ نہیں کودتا تھا۔ تو نہیں پہچانا جاتا تھا، تو نہیں پہچانا جاتا تھا، اس کی فارسی ہے شناختہ نمی شدی، شناختہ نمی شدی تو نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں پہنچا تھا، تو میں پہنچا تھا، اس کی فارسی ہے رسیدہ بودم، میں پہنچا تھا رسیدہ بودم۔ اس نے چھڑکا ہے، اس نے چھڑکا ہے، اس کی فارسی ہے پاشیدہ است، اس نے چھڑکا ہے، اس نے چھڑکا ہے، اس کی فارسی کیا پاشیدہ است۔ اس کے بعد تم نے اٹھایا تھا، تم نے اٹھایا تھا، اس کی فارسی ہے برداشتہ بودید، تم نے اٹھایا تھا برداشتہ بودید۔ اس کے بعد میں ملاتا تھا، تو میں ملاتا تھا، اس کی فارسی ہے می پیوستم، میں ملاتا تھا می پیوستم۔ اس کے بعد تو نہیں لایا تھا، تو نہیں لایا تھا، اس کی فارسی ہے نہ آوردہ بودی، نہ آوردہ بودی۔ اس کے بعد ہے ہم پڑھتے تھے، تو ہم پڑھتے تھے، اس کی فارسی ہے می خواندیم، ہم پڑھتے تھے می خواندیم۔ اس کے بعد وہ نہیں لکھتے تھے، وہ نہیں لکھتے تھے، اس کی فارسی بنے گی نمی نوشتند، وہ نہیں لکھتے تھے، اس کی فارسی ہے نمی نوشتند۔ تو یہاں تک اس کا ذکر ہوا۔ اب آگے سبق نمبر 8 بیان کریں گے، جو ماضی احتمالی کے بیان میں ہوگا، اور پھر آگے اس کی بھی گردان ہے ماضی احتمالی معروف اور ماضی احتمالی مجہول۔ پھر اس کے متعلق بھی جس طرح پہلے درس میں
سوالات دیتے آئے ہیں، اس کے بعد اس میں بھی سوال ہے، پھر مصدر ہے، پھر اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہے، اور پھر فارسی میں ترجمہ کرنا ہے۔